بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے حکومت نے آئندہ سال کا مانسون اسٹریٹجک پلان مرتب کر لیا ہے۔ جانی و مالی نقصانات میں کمی کے لیے مختلف مراحل کے اقدامات شروع ہیں اور شامل بھی کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام آباد سے عمر آصف کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عالمی ماحولیاتی خرابیوں کے تباہ کن اثرات۔ رواں سال بھی پاکستان کو ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1037 افراد کی جان گئی، 2,29,000 سے زائد گھر تباہ ہوئے۔ زراعت، لائف سٹاک اور انفراسٹرکچر کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری سے وزارت موسمیاتی تبدیلی کا مونسون 2026 اسٹریٹجک پلان تیار۔ 3 حصوں پر مشتمل منصوبے کے مطابق 2025 میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو 240 دن میں تعمیر کیا جائے گا۔ تمام نہروں اور فلڈ گیٹس کی بحالی، شہروں کی نکاسی آب کو درست کرنا شامل۔ آئندہ 3 سال میں موجودہ انفراسٹرکچر میں توسیع، جبکہ 4 سے 5 سال میں نیا لچکدار انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ ملک بھر میں یہ تمام اقدامات صوبوں کی مشاورت اور تعاون سے کرنے کا منصوبہ۔ ماہرین کہتے ہیں وافر فنڈز کی پیشگی انتظامات اور عوامی تعاون کے بغیر حکومتی پلان پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک پلان کو مضبوطی کے لیے تو ایک تو کوارڈینیشن ہے، دوسرا یہ کہ کیش فلو آپ کا ون ونڈو ہونا چاہیے اور وہ اسٹریم لائن ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک پلان سٹارٹ کریں اور بیچ میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ابھی تو ہمارے پاس فائنینشلی ہم اس طرح کے وائبل نہیں ہیں کہ ہم اس پلان کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ یہ بالکل فیزیبل نہیں ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے اور بہت سیریس اسٹریٹجی چاہیے، ڈونر ڈریون نہیں، یہ نیشنل ڈریون اور لوکل ڈریون پالیسیز بنیں گی، پلانز بنیں گے، ایکشن پلانز بنیں گے شارٹ ٹرم، جس میں کمیونٹیز کو انوالو کریں۔ سال 2026 کے مونسون سیزن میں معمول سے 26% سے زائد بارشوں کا خدشہ ہے، جس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ وسائل اور حفاظتی اقدامات ضروری قرار دیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین راہیل قریشی کے ساتھ عمر آصف، سما، اسلام آباد۔ آپ کو بتاتے ہیں علماء کرام کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس میں عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ علماء کرام نے کہا کہ ملک جنگی حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنی فوج کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس میں عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بات کریں گے علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سر، ایک بہت زبردست جسچر دیا گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں قومی علماء مشائخ کانفرنس میں، کیا پیغام سامنے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تقریباً 5,000 کے قریب علماء مشائخ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں جمع ہوئے، جس میں سپہ سالار قوم آئے، وزیر اعظم آئے، اور علماء نے پاکستان کی سلامتی، استحکام، اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت اور دفاع پاکستان کے لیے اپنی قیادت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اور یہ کانفرنس ایک ایسے مستقبل کی طرف پہلا قدم ہے جو حقیقی طور پر جس کے لیے پاکستان بنا تھا، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں اللہ کا نظام نافذ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آئے۔ اور جہاں تک بات ہے افغانستان کی، کشمیر کی، فلسطین کی، تو اس پر پاکستان کا موقف بہت واضح ہے۔ اور اس کانفرنس میں علماء اور مشائخ نے مئی میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مار کا حق میں کامیابیاں دی ہیں، اس پر بھی اپنی قیادت پر اعتماد کیا ہے، اور آئندہ بھی پاکستان کی سلامتی اور استحکام اور دفاع کے لیے اپنے تعاون کا مکمل یقین دلایا ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور انشاءاللہ اسی سمت میں سمجھتا ہوں یہ علماء مشائخ کانفرنس اس سمت کی طرف ایک بہت مثبت اور بہت اچھا قدم ہے، اور اس کے انشاءاللہ مثبت اثرات جو ہیں پاکستان پورے میں آئیں گے۔ اس کے اثرات، اس کے جو اعلامیہ ہے وہ انشاءاللہ 2-3 روز میں جاری ہوگا، لیکن حقیقی ایک اسلامی، فلاحی، پرامن، رواداری والی ریاست جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس سے اس کے لیے بہت راہ ہموار ہوئی ہے۔ یہ درست بات ہے حافظ صاحب، یقینی طور پر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علماء کا جو کردار ہے یقینی طور پر موجودہ حالات کے تناظر میں وہ بہت اہم ہے۔ اس کانفرنس کے تناظر میں ہم چاہیں گے تھوڑا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، علماء مشائخ نے تو ہمیشہ پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ نے پیغام پاکستان آپ دیکھیں، تمام علماء مشائخ نے، تمام مکاتب فکر کی قیادت نے انتہا پسندی، دہشت گردی کے خلاف آئین پاکستان کے بعد ایک مضبوط دستاویز دی ہے۔ اور اب بھی ہم اس بات کی طرف ہیں کہ آئیے پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں،
جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں پر جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے قیام کے لیے، اس کی طرف آگے بڑھیں. اور علماء، مدارس، مساجد، یہ پاکستان کے اندر نہ ہم اپنے دفاع کے حوالے سے غافل ہیں، نہ درست بات ہے. علماء اور مدارس جو ہے یہ نظریاتی محافظ ہیں. فوج پاکستان کے دفاع کی محافظ ہے، فوج پاکستان سلامتی کے کی دفاع محافظ کی ہے. محافظ ہے. بالکل، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اس وقت خطاب کر رہی ہیں. ایکوا کلچر کی ہم بات کرتے ہیں، فشریز کی. 1912 میں یہ ڈپارٹمنٹ ون آف دا اولڈسٹ ڈپارٹمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ یہ اسٹیبلش ہوا، پاکستان آلسو. لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. جو ابھی آپ کو فش ہبس کی بات کی، جو ہم 6 ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے، تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو انفراسٹرکچرز ہیں، اس قسم کا جو لینڈ ہے، اس قسم کا جو پوٹینشیل ہے، وہ بالکل انٹیپڈ تھا. تو دس پائلٹ پروجیکٹ آن شرمپس گیو اس دیٹ کمٹمنٹ اینڈ دیٹ نالج بیس، جس سے ہم نے اس کو بلڈ کیا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ فش کے اوپر بھی اور ایکوا کلچر کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکسٹینسو کام ہو رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحبہ نے شرمپ اور ایکوا کلچر کو ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، بیکاز اٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹارگیٹڈ کانسیپٹ. اور اس میں ابھی رانا سلیم صاحب جو ہیں ان کو ہم نے سیکرٹری لگایا ہے. اور جو ویژن ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہے، بوتھ شرمپ اینڈ فش اور ایکوا کلچر آلسو. بہت زیادہ انٹینسو ریسرچ بیسڈ یہ سارے انیشیٹیوز ہیں. ٹیکنالوجی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اس پورے ویژن کے اندر. اور چیف منسٹر کا ہر ویژن، ہم نے کلائمیٹ ریزیلینس پہ کام کیا ہے، وائلڈ لائف پہ کام کیا ہے، فارسٹ پہ کام کیا ہے، ادر دین دا سوشل سیکٹرز. میں آج ذرا اپنی گفتگو اس پہ محدود کر رہی ہوں. تو ان تمام جو پروجیکٹس ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کام 1.5 سال سے ایئر کوالٹی کے اوپر پنجاب میں ہو رہا ہے، کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر پنجاب میں ہو رہا ہے، اس کے نتائج اللہ کا شکر ہے ود ویدر پیٹرن، جو ہماری انفورسمنٹ ہے، ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہماری انٹرونشنز ہیں، ملٹی سیکٹورل لینس ہے، وہ اس کا ریزلٹس دے رہی ہیں. اسی طرح جو فش اور ایکوا کلچر ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ریسرچ بیسڈ ہے. یہ پائلٹ کے بعد جو اس کا ویژن ہے کہ ایک پوری ویلیو چین کا ہونا بہت ضروری ہے ان ایکوا کلچر کے اندر اور فش کے اندر بھی. تو اس میں پوری ویلیو چین میں ہیچری، فیڈ ملز، پروسیسنگ پلانٹس، ایکسٹینشن سروسز اویلیبل ہیں. 4 اس میں ایکوا کلچر مالز جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں، جو کہ ایکسٹینشن سروسز میں آتے ہیں کہ اگر لوکل فارمرز کو ریسرچ چاہیے، لوکل فارمرز کو لیب کی فیسلٹی چاہیے، لوکل فارمرز کو اکوپمنٹ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، تو گورنمنٹ ول فیسیلیٹیٹ دیم. بٹ دی ویژن از ٹو ڈو اٹ ود دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ود دا لوکل فارمرز اینڈ دا لوکل کمیونٹیز. تو جس طرح دا تھیم وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ پیپل از ان دا سینٹر، سو اسی ویژن کے ساتھ چیف منسٹر نے یہ کام کیا ہے. تقریباً 70 سے 80 بلین روپیہ اس کو ایلوکیٹ کیا گیا. دس از این ہسٹورک ایلوکیشن ٹو فشریز اینڈ ایکوا کلچر ڈپارٹمنٹ ان پنجاب. اور اس کے اندر ایک فش کا کمپوننٹ ہے، جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی. اور جو ریسرچ تھی، جو اس کے اندر پہلا فیز تھا، اس میں ہم نے تمام انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس، گلوبل ایکسپرٹیز موجود ہیں، ان سب کو پاکستان بلایا. انہوں نے ہمارے لینڈ کی فیزیبلٹی، انہوں نے ہمارے ویلیو چین کی فیزیبلٹی، انہوں نے ہمارے واٹر کی سیلینٹی کی فیزیبلٹی، اور پورا جو آج کل ایڈوانس دنیا میں طریقہ ہے فار شرمپ اینڈ ایکوا کلچر، اس پہ آ کر ہماری پوری رہنمائی کی، پوری رپورٹس دیں. اینڈ اٹ از آل بیسڈ آن گلوبل ایکسپرٹیز، جس میں فلپین سے لوگ آئے، سعودی عربیہ سے لوگ آئے، جارڈن سے لوگ آئے، سنگاپور سے لوگ آئے، تھائی لینڈ سے لوگ آئے. اور ابھی ہم نے ایکواڈور اور میکسیکو سے جو فیڈرز ہیں AI بیسڈ، وہ بھی ہم نے ٹیکنالوجی امپورٹ کی ہے فار آر ایکوا مالز، جو کہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں. کانسیپٹ ہے کہ پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر شرمپ اسٹیٹس بن رہی ہیں. ابھی ہم نے 100 ایکڑ پہ پائلٹ کیا تھا لاسٹ ایئر. اس وقت ہم 5500 ایکڑ کے اوپر شرمپ اسٹیٹس بنا رہے ہیں. دے آر ان پروسیس اینڈ دے ول انشاءاللہ بی کمپلیٹڈ February 2026 نیکسٹ ایئر.
اور اس کے اوپر اگین وہ ہمارا اپنا شرمپ اسٹیٹس ہیں، اس میں شرمپ پارکس ہیں، اور پھر لینڈ ہولڈنگس کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ لوکل فارمرز جو ہیں وہ اس کو لے کر اور اپنی شرمپ فارمنگ یا پرائیویٹ سیکٹر فار دیٹ میٹر اس کے لینڈ ہولڈنگ کو لے کر خود شرمپ فارمنگ کریں، اینڈ دا گورنمنٹ ول فیسیلیٹیٹ دیم ان ایوری وے. ایک اور چیز میں جو ہمارا پائلٹ تھا ایز دا ڈاکیومنٹری واز ٹیلنگ یو کہ وہ ویتنام گیا، جارڈن گیا، چائنا گیا اور UAE گیا. تو بڑا زیادہ پوٹینشیل ہے، $1.2 بلین کی ایکسپورٹ potential ہے. if 50,000 acres of land have shrimp aquaculture and complete shrimp states اگر ہو جائیں تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پنجاب ہیز دا پوٹینشیل، اور ہم چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ فرسٹ اسٹیج از 5,000+ ایکرز کی جو شرمپ فارمز ہیں. سیکنڈ اسٹیج کے اوپر ابھی سے یہ نہیں کہ ہم فرسٹ کے بعد سیکنڈ پہ جائیں گے، پیرلرلی اراؤنڈ 26,000 ایکڑ کی فیزیبلٹی جو ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں.